السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کے 13 دسمبر کے جلسے کے بعد مسلسل اجلاس کیے ہیں، ڈیلیبریشنز کیے ہیں، اور انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا، اور وہ جو مشاورت کی ہے اس کے نتیجے میں جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ اپوزیشن کو تننے کا، آڑے ہاتھوں لینے کا، یا جس کو کہتے ہیں نا وہ ڈرائنگ روم کی سازش، وہ ساتھ تیار کر رہے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ ایک اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی بات چلائی جائے، دوسرا یہ کہ اپوزیشن کے اوپر زیادہ سے زیادہ مقدمات کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ سختی کی جائے، تاکہ کہیں کسی ایسے پوائنٹ پہ آئیں جہاں پر حکومت کم از کم وننگ پوزیشن میں ہو۔ اس طرح کی پالیسی وزیر اعظم صاحب نے بنائی، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کوئی پونے گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، اور وہ ٹوٹل پی ڈی ایم کے اوپر تھی۔ یعنی وزیر خارجہ، آپ سوچیں کہ وزیر خارجہ جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک وزیر اعظم سے زیادہ قیمتی وقت سمجھا جاتا ہے کسی بھی حکومت میں وزیر خارجہ کا، کیونکہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ انگیج کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے پورا دن نکال کر کل پریس کانفرنس کی، میٹنگ سے ظاہر ہے وہ میٹنگز کے بعد پریس کانفرنس کی نا، جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اجلاس وغیرہ چل رہے تھے، اور وہ ساری پی ڈی ایم کی تحریک کے اوپر تھی۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ بات کی جو میں آپ کو ایک دن پہلے بتا چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کے لیے اپنے سینئر وزراء کو ذمہ داری دے دی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر، شفقت محمود اور پرویز خٹک، یہ 4 نام ملے تھے مجھے، کہ جس میں یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو مذاکرات کے لیے اپوزیشن سے رابطے کرنے اور ماحول تیار کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ تو کل جو فائنلی ڈیلیبریشنز ہوئیں، وزیر اعظم صاحب کی اجلاس میٹنگیں ہوئیں، جس میں ساری چیزیں سامنے رکھی گئیں۔ وہ جو مقدمات جو پی ڈی ایم کے 13 دسمبر کے جلسے کے بعد بنے، وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹیں، وہ اے آر وائی اور سما کے ویڈیو کلپس، وہ نا کہ خالی کرسی ہے، مطلب ہنسی آتی ہے کہ اتنا بڑا جلسہ تھا اور اس کی پتہ نہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے وہ دکھایا گیا کہ جی نواز شریف کی تقریر چل رہی ہے، کرسیاں خالی ہیں، مریم بول رہی ہیں تو کرسیاں خالی ہیں، تو مطلب بہرحال تو وہ سارا کچھ سامنے رکھا گیا اور حقائق بھی سامنے رکھے گئے۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جناب اب اپوزیشن کو مذاکرات کی دو دعوت، اور دعوت کون دیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ قریشی صاحب ویسے تو خیر پاکستان کی سیاست میں وفاداری بدلنا، پارٹی بدلنا، جس کو عرف عام میں لوٹا کہا جاتا ہے، وہ تو پی ٹی آئی کے اندر بلکہ ہر پارٹی کے اندر بہت ہیں، لیکن قریشی صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ قریشی صاحب نے سیاست کا آغاز کیا نواز شریف سے۔ نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے کہ پنجاب کے، تو یہ ان کی کابینہ میں تھے وزیر خزانہ۔ اس کے بعد چلے گئے پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بنے، پنجاب کے صدر بنے، پھر وائس چیئرمین بھی رہے پیپلز پارٹی کے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی میں یہ وائس چیئرمین ہیں، وزیر خارجہ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خارجہ تھے۔ تو قریشی صاحب ذرا زیادہ مزاج سمجھتے ہوں گے، شاید اس وجہ سے آغاز کیا گیا قریشی صاحب سے۔ قریشی صاحب کی کل میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس میں وہ جو سندھی کا محاورہ، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا نا کہ وہ لالچ بھی دو اور ترلا بھی پاؤ، کہ وہ لالچ بھی دے رہے تھے، مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے تھے، اور وہ ساتھ تڑیاں بھی لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو الٹیمیٹم دیا ہے اپوزیشن نے، وہ الٹیمیٹم یعنی 31 جنوری تک وزیر اعظم صاحب مستعفی ہوں، وہ الٹیمیٹم مسترد۔ ظاہر ہے حکومت مسترد کرے گی نا، کون سا وزیر اعظم ہے جو ایک آدھ یا 2-4 جلسوں کے بعد وہ کہے گا ہاں جی آؤ جی میرا استعفیٰ لے لو؟ کوئی نہیں کہے گا بھائی۔ لیکن بہرحال وہ مسترد، یہ بات میڈیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہوئی کہ حکومت نے مسترد کر دیا، جو میرے لیے بطور ایک رپورٹر، پولیٹیکل جرنلسٹ میں، کیونکہ میری زیادہ تر جو زندگی گزری ہے صحافت کی، جو 25-27 سال کی ہے، اس میں نے پولیٹیکل رپورٹنگ کی ہے، تو اس میں میرے لیے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب بار بار کہہ رہے تھے، ہر 2 جملوں کے بعد ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی قوتیں مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی۔ مطلب یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو بتایا کہ بلاول صاحب
آپ نے کہا ہے کہ ڈائلاگ شائلاگ کا وقت ختم، تو ڈائلاگ کے دروازے آپ کے نانا نے بھی بند نہیں کیے تھے پی این اے کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ وہ دہائی دے رہے تھے یا وہ یاد دلا رہے تھے کہ یار تاڑے نانا تے مذاکرات کرتے سی، تسی مذاکرات تو انکاری ہو. جمہوریت میں مذاکرات ہوتے ہیں، یہ کہا انہوں نے. 77 کی بات یاد کرائی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہٹ درمی نہیں ہوتی سیاست میں، ہم ہٹ درمی نہیں دکھا رہے. ابھی تک سب کو پتہ ہے کہ ہٹ درمی یعنی جب سے یہ 2018 کے انتخابات آئے ہیں کہ کہاں سے آئی ہے، کون کرتے رہے ہیں اور کس طرح. یعنی وہ بلاول بھٹو تقریر کریں، جواب مراد سعید سے آئے. اب مراد سعید ذاتی طور پہ میرا تو کوئی ان سے کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا، میں بات کر رہا ہوں ان کے انداز سے. سیاسی جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں، وہ سیاسی بات تو کرتے ہی نہیں نا، وہ بازارو باتیں کرتے ہیں. بات کریں شہباز شریف صاحب، جواب دیں مراد سعید. بات کریں شاہد خاقان عباسی، جواب دیں مراد سعید. تو ہٹ درمی کون دکھاتا رہا تھا؟ ہٹ درمی جو سینٹ کے اندر جو ہوتا رہا، سینٹ میں جس طرح کیا جاتا رہا. ایون ایک دن میں نے بلکہ اپنے ایک ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ 2-3 تقریریں شاہ جی کی بھی ایسی تھیں کہ شاہ جی کا احترام، بڑا احترام، میرا تعلق بھی ہے ان کے ساتھ، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اور بڑا نیازمندی کا تعلق ہے میرا. مطلب وہ ذاتی طور پہ میں بہت عزت کرتا ہوں، ان کے احترام کرتا ہوں. مگر ایک آدھی ان کی تقریر ایسی بھی تھی جب مجھے لگ رہا تھا کہ یار شاہ محمود قریشی کے اندر مراد سعید کی روح آ گئی ہے. انہوں نے ایسے بھی خطاب فرما دیے. تو ہٹ درمی تو کہاں تھی، وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا. اب یہ ہے کہ جی الٹیمیٹم مسترد کر دیا، اور الٹیمیٹم مسترد کرنے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ سیاست میں وہ ہوتا ہے جلیبی، بہت سیدھی جلیبی، قریشی صاحب کی باتیں جلیبی کی طرح ہوتی ہیں، تو بہت سیدھی جلیبی وہ چلا رہے تھے. اور وہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے مذاکرات کر لو. وہ جو میں بات ایک گزارش کرتا ہوتا ہوں پچھلے 1-2 ویلاگ میں کہ مذاکرات تو ہونے ہیں، یا حکومت کرے گی یا کوئی اور کرے گا. تو اب یہ خان صاحب کو تو پتہ لگ گیا ہے کہ مذاکرات تو ہونے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ خود کر لو. اس لیے انہوں نے اپنے سینئر ترین وزیر کو، سینئر وائس چیئرمین کو سب سے پہلے میدان میں اتارا. پہلے خود بھی کہہ بیٹھے، میرے دوست ہیں فواد چودھری صاحب، بہت محترم ہے میرے لیے، انہوں نے بھی میڈیا پر آ کر بات کی. فواد چودھری پولیٹیکلی جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں بہت لاجک بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ حکومت ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اپوزیشن ذرا ایک قدم پیچھے ہٹے. اب آگے سینئر ترین وزیر اور وزیر خارجہ. یعنی وزیر خارجہ جب 1 گھنٹہ اس بات پر پریس کانفرنس کریں، 1.25 گھنٹہ، کہ ہٹ درمی چھوڑ دے، سیاست میں مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے جاتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ترا ڈال رہے ہیں نا. اور تو کوئی میں ایک پولیٹیکل رپورٹر ہوں، اور تو کوئی اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی یا تو وہ کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن کہہ رہی ہے، بلاول بھٹو نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. یا تو قریشی صاحب یہ جواب دیتے. مگر بلاول صاحب کو وہ واسطہ دے رہے ہیں اپنے نانا کا. یہ واسطہ دینا ہے نا کہ اپنے نانا کی لیگیسی دیکھو، اپنے نانا کو دیکھو کہ انہوں نے تو مذاکرات کیے تھے پی این اے کے ساتھ جو ان کی جان کے دشمن تھے. پی این اے کا تو یہ مطالبہ تھا نا کہ جناب بھٹو صاحب کو پھانسی دو، لیکن انہوں نے مذاکرات کیے تھے. وہ تو استعفیٰ نہیں مانگ رہے تھے بھائی، کوالہ کی پل پر پھانسی کا مطالبہ تھا اصغر خان کا. تو بھٹو صاحب کا جو سر مانگ رہے تھے، بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. تو یہ واسطہ ہی تھا نا جو قریشی صاحب نے بلاول کو دیا. اب دوسری سائڈ پہ آتے، ایک یہ ہے نا جو کہ وہ مذاکرات کی دعوت بھی دو، مذاکرات کی ٹیبل پر بھی لاؤ، اور ساتھ ہی تنو بھی. اب دوسرا یہ کہ جو لاہور کا جلسہ ہوا تھا، جلسے سے پہلے کیا یہ گیا تھا کہ اسپیشل برانچ لاہور پر انحصار نہیں کیا گیا تھا. سمجھایا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کے جو افلاطون ہیں ان کی طرف سے، یا ان کی جو ایون سی سی پی عمر شیخ صاحب، انہوں نے یہ پلاننگ کی حکمت عملی بنائی کہ یار لاہور میں اگر جلسہ ہے اور اسپیشل برانچ لاہور پر رلائے کریں گے، لاہور کی پولیس پر رلائے کریں گے، تو یہ تو پولیس پچھلے جو وہ نیریٹو ہے عمران خان صاحب کا پچھلے 30 سال سے نواز شریف کی غلام ہے، اسپیشل برانچ بھی اور لاہور بھی. تو انہوں نے تو کوئی ڈنڈا دکھانا نہیں ہے وہ وینڈرز کو، وہ کرسیوں والوں کو، وہ ساؤنڈ سسٹم والوں کو، اور وہ لائٹوں والوں کو، تو وہ تو ڈنڈا دکھائیں گے نہیں. لہٰذا اسپیشل برانچ کے لوگ تک باہر سے بلوائے گئے اور اس کے بعد ایسے مطلب تھانوں کی ذمہ داریاں تک تبدیل کی گئیں.
مطلب یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب عمر شیخ صاحب نے ایس ایچ اوز تک بدل دیے اور یہ کیا وہ کیا، اور جس کے بعد جا کر جلسہ ناکام کروایا گیا. اب ناکام ہوا نہیں ہوا، کامیاب ہوا، اپوزیشن کا اپنا نیریٹو ہے، حکومت اپنی وہ جو دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اسپیشل برانچ کے لوگ بدلے گئے، تھانے بدلے گئے، اور پھر مقدمات کیے گئے جلسے سے پہلے اور جلسے کے بعد. اب جب مذاکرات کی دعوت دی گئی تو کل پرسوں مقدمہ ہوا، مریم نواز پہ ہوا، خواجہ سعد رفیق پہ ہوا، ایاز صادق پہ ہوا. پھر وہ پیپلز پارٹی جس میں جان ہی نہیں ہے لاہور میں اتنی زیادہ، ان کے کوئی چند سو لوگ نکلے تھے تو ان پر بھی مقدمہ ہو گیا. وہ بلاول ہاؤس سے جو نکلے تھے وہ جمیل منج اور دوسرے جو لوگ تھے جتنے بھی، ان کے اوپر بھی ایک مقدمہ دے مارا. اس سے پہلے وہ لاہور پریس کلب کے باہر جو لوگ گئے ان پر مقدمہ دے مارا. وہ جو چیرنگ کراس پہ کوئی مشل بردار ایک ریلی کے نام پہ کچھ چند درجن بھر کارکن کٹھے ہوئے تھے، ان پر بھی مقدمہ دے مارا پیپلز پارٹی پر. کہ تو حکومت اب کیونکہ پی ڈی ایم ضرور مخمصے کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تک استعفوں کے معاملے میں پی ڈی ایم کے اندر ابھی تک اختلاف رائے موجود ہے، مگر حکومت اب بھی اس تحریک کو نمٹنے کے لیے، اس تحریک سے نجات کے لیے مخمصے کا شکار ہے. جہاں پی ڈی ایم شکار ہے وہاں حکومت شکار ہے. حکومت بھی اب دوہری پالیسی پر چل رہی ہے، یا دو طرح کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، دو رخی پالیسی اختیار کی حکومت نے. ایک یہ کہ مذاکرات کرو، دوسرا یہ کہ ان کو مقدمات میں پھنساؤ، گھیراؤ، ڈراؤ تاکہ تحریک کمزور ہو. اب دیکھیں مذاکرات والی بات زیادہ کامیاب ہوتی ہے، اس کو زیادہ مان ملتا ہے، اس کی پذیرائی ہوتی ہے، یا مقدمات سے اپوزیشن ڈرتی ہے، یہ تو آئندہ چند روز میں پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.